9 مئی والے بمقابلہ 28 مئی والے، یہ ہے باضابطہ ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے۔ آج صدر منتخب ہو گئے ہیں پارٹی کے نواز شریف صاحب بلا مقابلہ، اور انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کی تمام توپوں کا رخ جو ہے اب وہ عدلیہ چھوڑ، اسٹیبلشمنٹ چھوڑ عمران خان صاحب کے اوپر ان کے جو توپوں کا رخ ہے وہ اس طرف موڑ چکا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انف از انف بھی کہہ دیا گیا۔ جب سکوت ڈھاکہ والی بات ہوئی اور ٹویٹ ہوئی، اس کے بعد گور صاحب کو آن منظر عام پر آ کر اس کو کہنا پڑا کہ وہ ٹویٹ وہ بانی پی ٹی آئی کی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ٹیکنیکلی چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تو ایکس بھی پراکسی پر چلتا ہے، لیکن لگتا ہے ایکس پراکسی پر چلنے کے ساتھ ساتھ اگین وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ مسٹر فیصل وابڈا صاحب، ہم کس دوسری پراکسی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے آج کیا فرمایا ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں۔ کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے؟ اور پھر آپ تو بھائی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں۔ اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالا میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے، تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئیں مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں۔ تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ۔ بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی، میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے۔ وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لندن، اور وہاں پر جا کے وہ لندن پلان بنتا ہے دھرنوں کا۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ آج عدلیہ کو للکار رہے تھے، کالی بھیڑوں کو گنوا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور کیسے ضمانتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کیسے ڈسکشنز میں پلان بن رہے ہیں کہ کیسے ضمانت دینی ہے۔ شہباز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ صرف یہ جانکاری رکھتے ہیں یا اس کو بند کرنے کا کوئی حق بھی رکھتے ہیں؟ سنیے جی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے۔ وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ کروڑوں روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی، اس نے بازار میں بیچی، وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بیچی۔ وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی، وہ عمران نیازی نے لی۔ آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی تمہاری یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گی، 25 کروڑ عوام انشاءاللہ تمہاری سازشوں کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے، کچل دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔
جذباتی ہو گئے شہباز شریف صاحب، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جذبات اگر توقعات میں بھی تبدیل ہو جاتے یا کم از کم مطالبات میں تبدیل نہ ہوتے اور کوئی عملی جامہ بھی پہنا سکتے، کیونکہ جذبات تو صرف جذبات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حفیظ اللہ نیازی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کو سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور جب ہم تجزیوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس سے آج پوچھیں تو تجزیہ ہمیشہ نیا اور ہمیشہ اچھا. بہت شکریہ آپ کا نیازی صاحب. متی اللہ جان صاحب، آف کورس نو نیڈ فار انٹروڈکشن، ہمارے بہت ہی ڈیرنگ قسم کے رپورٹر ہیں، کوٹ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. میں حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. یہ صدر بنے ہیں نون لیگ کے، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا قوم بن گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ پنجاب میں بھی ان کی سربراہی میں چلیں گے معاملات، مخلوط حکومت کو بھی وہ چلائیں گے، پاکستان کا آئندہ جو فیوچر ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ کون سی پوزیشن ہے جو ان کو نون لیگ کا صدر بننے کے ساتھ ساتھ بابا قوم بھی بنا دیتی ہے؟ شکریہ ثنا. دیکھیے جی، میرا خیال میں کہ اپنی قوم کے تو وہ بابا بن چکے ہیں، بلکہ ان کے اگر مسلم لیگی ورکر سے پوچھے، جو مسلم لیگ کے ورکر سپورٹرز ہیں، تو وہ تو نواز شریف کو قائد اعظم کے بعد قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں، تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں، اور باقی بھی پارٹیز کے اندر جو پارٹی ہماری بڑی ایک شخصیت پرستی پہ، یہ پورے ہمارے بر صغیر کی بھی شاید یہی سائنس ہے کہ ایک کلٹ کریٹ ہو جاتی ہے ایک شخصیت کے اوپر. تو باہر اس میں ان کا بھی قصور نہیں، دلہن وہی جو پی امن بھائی. اب جس کو اگر تحریک انصاف والے جو ہے وہ عمران خان کے لیے فنافل ہے، اگر یہ مسلم لیگ والے نواز شریف کے لیے فنافل ہیں، تو ثنا بچہ یا حفیظ اللہ نیازی یہ کون یا متی اللہ جان، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی کلاس کرنے والے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے اندر کوئی آج ایسا میٹیریل تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ تقریر ایک لحاظ سے تو جسٹیفائیبل ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑا ایموشنل مومنٹ تھا. بڑی کرسیو کنڈیشنز کے بعد بہت ہی ایک آپ کے خود بھی آپ لوگوں نے بیتی ہے، آپ پہ بیتی ہے، متی اللہ جان پہ کتنی بیتی رہی، مجھ پہ اس طرح نہیں بیتی جیسا آپ لوگوں نے سفر کیا ہے. لیکن وہ سارا پیریڈ تھا صرف نواز شریف صاحب کی، یا نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو کچھ نازل کر رہے تھے ان کی بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں، اور وہ ساری چیزیں پھر جو کچھ ہمارے سامنے ہے تو وہ اس کا جو ایک وہ اس کو وینٹ آؤٹ کر رہے تھے، اس کی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، اور ورکر بھی بہت ایموشنل ہوئے تھے. اور میں نے دیکھا نواز شریف صاحب جو کہ نارملی اتنے جو ہے ایموشنل تقریر نہیں کرتے، تو ہی واز آلسو گیٹنگ کیریڈ اوے ایموشنلی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ تو خیر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میری ان سے ملاقات بھی بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ اس وقت ایک بڑے مقبضے کا شکار ہے، کہ آپ وہ کہتے ہیں کوئی چوائس ان کے پاس ہے نہیں. انہوں نے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ابینڈن کر دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس کے اپنے جو ہے مثمرات بھی ہیں اور کانسیکوینسز بھی ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو پکڑتے ہیں تو اس کے بھی وہ آج ریڈی 2 سال سے جو کچھ اپنی سیاسی قیمت وہ بار بار کہتے ہیں میں ادا کی ہے، ادا یہی کی ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کر کے. جس پارٹی میں نے بھی کی ہے، عمران خان ہو، جو کوئی ہو، جب بھی کرے گا اس کی مقبولیت جو ہے وہ برف کی طرف پگھل جاتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ یہ سانیہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں بار بار ایسا سانیہ ہو رہا ہے کہ بدقسمتی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اس سیاست کے اندر جو پارٹی ان کے خلاف کوئی بیانیہ بناتی ہے اس کو آسمان کی رفتیں ملتی ہیں، اور جو پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مورا یا زیر استعمال آتی ہے وہ عوام کی نظروں میں گر جاتی ہے. یہ بار بار آپ دیکھیں گے، یہ اس کے اندر کوئی آپ کو راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر طریقے سے دیکھتے ہیں. پر اینی وے، اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے آج تو کوئی بیانیہ نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بیانیہ تیار نہیں ہوا، اور آج انہوں نے اسی پہ اتفاق کیا ہے کہ یوم جو ہے تکبیر والے دن انہوں نے ایک یوم مسلم لیگ بنایا ہے، اور بڑی کامیابی سے بنایا ہے. چارج ورکر تھے، جو بھی لوگ تھا وہاں پہ بہت چارج تھے. اب لیکن آنے والے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس طرح انٹینڈ چھوڑیں گے. کچھ چیزیں انہوں نے اشارتاً قرائتاً کر دی ہے کہ جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بظاہر سامنے رکھا ہے
لیکن وہ نیاز اٹیک صاحب جو نیاز کیا صاحب یہاں رکیے گا میں ایک منٹ ان کے اوپر واپس آتے ہیں. ایک منٹ آپ کو واپس آتی ہوں. رشید صافی صاحب نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا بھی. میں پہلے متی اللہ جان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کالی بھیڑے ہیں اور ضمانتوں کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کیسے ضمانتیں دی جائیں, ہمارے وقت میں ضمانتیں نہیں دی جاتی تھی, تو یہ مطلب اور یہ جب ہم نہیں رہیں گے تو یہ ججز بھی نہیں رہیں گے, تو یہ کیا دھمکی ہے کوئی؟ متی آپ سن پا رہے ہیں؟ متی اللہ جان صاحب آپ کیا اب مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا میں رشید صافی صاحب ہم بات کر رہے تھے بابا قوم کی کہ ہر کوئی ویسے بابا قوم بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آج تو واقعی لگ رہا ہے نواز شریف صاحب جیسے بالکل پاکستان ان کا ہے, پارلیمنٹ ان کی ہے, مخلوط حکومت ان کی ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے, وہی سربراہ ہیں سب کے سب انہی کی گائیڈنس میں چلیں گے. آپ کو ان کی تقریر کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اس طرح صدر بننے سے پارٹی معاملات بہتر ہوں گے یا ملکی معاملات بہتر ہوں گے؟ شکریہ سنا. دیکھیے یہ جو نواز شریف صاحب دوسرا نام ہے مسلم لیگ کا, اور مسلم لیگ بھی نواز شریف ہے. اگر وہ فارملی نہیں بھی تھے جب عدالتی فیصلے کے بعد, تو تب بھی نواز شریف مسلم لیگ نون بھی نواز شریف صاحب کے اشاروں پہ چلتی رہی, اور اب تو باضابطہ طور پر وہ دوبارہ مسند صدارت پہ وہ فائز ہو گئے ہیں. تو یہ بات تو میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہاں اب علامتی طور پر انہوں نے اپنے کارکنوں کو اور اپنی پارٹی کو آج بتا دیا کہ انہوں نے کم بیک کیا, اور عدالتی فیصلہ جو اسپیشلی انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا جو نام لیا کہ اس فیصلے کو عوام نے ان کی پارٹی نے مسترد کر دیا, لیکن اس نے لگے ہاتھوں اپنے بھائی کی بہت زیادہ ستائش کی. اور مجھے جو اس میں جو حیرانگی کی اور جو مجھے ایک مثبت پہلو نظر آیا کہ انہوں نے شاہد خان عباسی صاحب اور مستا اسماعیل صاحب کا خصوصی طور پر ذکر کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کچھ سیاسی اسٹریٹجی میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اپنی پارٹی کو جو بکر چکی تھی, اقبال ظفر جگڑا صاحب کا انہوں نے نام لیا جو پارٹی سے ناراض ان کے رہنما تھے. تو میرے خیال میں ان کا پہلا کام تو یہی ہے کہ جو مسلم لیگ ان کی سیاسی اسٹرینتھ جو بالکل بکر چکی تھی, ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کا دوسرا کام ہے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ ان کو اقتدار دلوائی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس اقتدار کے اس اقتدار کی جو قیمت تھی اس پارٹی نے بہت چکائی بھی ہے اور اب بھی چکا رہی ہے. تو اب ان کا یہ میرے خیال میں ارادہ ہے کہ وہ پہلی فرصت پہ اپنی پارٹی کی تنظیمی اسٹرکچر کو منظم بنانے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے وہ اپنے پھر اصل رنگ میں نظر آئیں گے, جس طرح وہ دبے الفاظ میں کبھی ثاقب نثار کا اور کبھی باجوہ صاحب کا اور کبھی جنرل فیض کا نام لیتے ہیں. تو وہ ان کا جو روایتی انداز ہوتا ہے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتقام لیتے ہیں, ضرور لیتے ہیں وہ, تو اس میں پھر جب وہ سیاسی جب ایک طور پہ جب وہ کم بیک کریں گے اور حکومت کا کچھ اپنے بھائی کو میرے خیال میں کچھ سال 2 سال مزید دینے کی وہ اجازت دے رہے, اس کے بعد وہ اچھا میں صاحب ایک میں متی اللہ صاحب سے بھی, متی اللہ صاحب کا جو ایریا ہے ذرا اس پہ بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں. متی اللہ صاحب یہ دھمکی ہے جو آئی ہے آج شہباز شریف صاحب کی طرف سے, کالی بھیڑیں, ضمانتوں کے اوپر ڈسکشنز, اور یہ ہم نہیں رہیں گے, ملک نہیں رہے گا تو ججز بھی نہیں رہیں گے, یہ مطلب کیا دھمکی ہے کوئی؟ اصل میں ہمارے سیاستدانوں کی اوقات اب اتنی رہ گئی ہے, اور خاص طور پہ حکمرانوں کی, کہ کسی سرکاری ملازم کو اگر عدالت بلا بھی لے تو یہاں پہ وزیر اعظم بھی کھڑے ہو کے دھمکیاں لگانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے, اب اس کو کیا کہا جائے. اب کل جو ہے لاپتہ شاعر احمد فرحات کے کیس میں ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈرز کو طلب کر لیا گیا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بلایا جائے تو یہ بھاگے جاتے ہیں اور سر کے بل جاتے ہیں کہ کہیں تو ان عدالت میں سزا ہوگی تو کہیں نااہل ہی نہ ہو جائیں. مگر ان کے اگر ماتحتوں کو یا متعلقہ محکمے کے کسی سرکاری ملازم کو بلا لیا جائے تو ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں کیا کہوں, یہ شہباز شریف کے منہ سے جتنے بھی سخت لفظ نکلیں گے اس کو آپ دھمکی تو نہیں کہیں گے, کم از کم یہ شہباز شریف کی دھمکی نہیں ہے.
کیونکہ شہباز شریف اپنی زبان تو کبھی بولتے نہیں ہیں، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں، یہ بھی شہباز شریف کی زبان نہیں ہے، یہ بالکل فیصل واڈا ہیں جو شہباز شریف کے اندر بول رہے ہیں، اور فیصل واڈا کے اندر کون بولتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے. تو ہم شہباز شریف کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کو جو کہا جاتا ہے بیچارے کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی حکومت کی دھمکی ہے. یہ جن کی دھمکی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ دھمکی ہے براہ راست عدلیہ کو، اور عدلیہ بھی اچھی طرح جانتی ہے. اب امتحان جو ہے عدلیہ کا ہے، اب امتحان جو ہے عدلیہ کے باپ کا ہے، کیونکہ ہم نے سیاسی باپ بھی دیکھے ہیں، کبھی پارٹی کی صورت میں، کبھی ڈی فیکٹو حکمرانوں کی صورت میں. تو اب عدلیہ کے باپ کا بھی امتحان ہے، جس کو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹر فیملیا ہے، جس کو پوری عدلیہ کا سب سے بڑا اور ایلڈر ہے. تو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، جس طریقے کی زبان استعمال ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، اور جس کے بہاف پہ کی گئی ہے، اس کے اوپر تو آپ دیکھنا ہے کہ کل اگر لیٹ سے سیکٹر کمانڈر بھی پیش نہیں ہوتے جسٹس محسن کیانی کی عدالت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شہباز شریف نے جو دھمکی لگائی ہے، بظاہر جو شہباز شریف نے لگائی ہے، اور سیکٹر کمانڈر بھی پیش نہیں ہوتے، اور عدلیہ بھی پھر کچھ نہیں کرتی اور تاریخ ڈال دیتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ججوں نے، عدلیہ نے سرنڈر کر لیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی. ہمارے سے موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، مہدی اللہ جان صاحب اور رشید صافی صاحب. آف کورس ونڈرفل پینل اینڈ ونڈرفل فار انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ آپ تینوں کا. واپس آتے ہیں اس پہ. ایک معاملہ کل اٹھا، 2 آرڈیننسز آ گئیں جی قائم مقام صدر نے جو کی نیازی صاحب، ایک نیب کے حوالے سے اور ایک یہ کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ٹرائیبیونلز کا حصہ ہوں گے، تو یہ الیکشن ایکٹ والے معاملے میں. تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ آج اس پہ سعد رفیق صاحب بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے تھے، لیکن وہ پنجاب میں اسی طرح کی چیز وہ بھی کر رہے ہیں، بل جس طرح سے بلڈوز کر کے پاس کرا رہے ہیں، ڈیفیمیشن لا وغیرہ. تو یہ کیا مطلب کیا ضرورت پیش آپ کو لگتی ہے، کیا ضرورت پیش آئے گی اس نیب کی اصلاحات کی؟ سنا نظام کے اندر اتنا گند ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بدی کے زبان میں کہتے ہیں کہ یہ سب بولتے کچھ آپ بول. یقین جانو چونکہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں یہ سارے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ امانت ہوتی ہے ذاتی گفتگو میں، پرائیویٹ محفلوں میں، جب آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ ان کو پرائیویٹلی ملتے ہیں، وہ آپ سے شیئر نہیں کی جا سکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہے نا شعر کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سواب کرے ہم کو ابس بدنام کیا. ایک عرصے سے خصوصاً 2018 سے لے کے آج تک میرا خیال میں عمران خان صاحب نے تو بعد میں بار بار کہا یہ کام ہی میں نے نہیں کیا، مجھے یہ کام میں نے کیا، یعنی وزیر اعظم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن دی، نہ میں قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس کیا، اب اور جو ہے ہر ایک سے وہ برات حاصل کر لیتے ہیں. صرف ایک چیز ہے جو بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پلان بنایا گیا تھا، جو میرے ذریعے ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا، وہ بھی غلط تھا، کیونکہ وہ اس میں ان کے ویسٹ انٹرسٹ ہے کہ نواز شریف اور ان کے درمیان میں ایک شریکہ ہے، ایک ہی سیاست فیلڈ کی سیاست ہے، ایک ہی احساس ہے جو ہے اس کو جو میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانے کے جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے وہ کھڑے ہیں. باقی دیکھیں یہ جو آرڈیننس آیا ہے، یہ جو کچھ آتے ہیں سارا کچھ وہی کچھ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے آرڈیننس میں میرا خیال ہے کہ شاید 2 ہفتے کا کر دیا تھا یا 3 ہفتے کا کر دیا تھا، جو نیب ترمیمی بل آیا تھا 2022 کے اندر اور جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں. اب اس میں انہوں نے کر دیا 40 دن کا، اور وہ بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ کے اوپر تو لاگو نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات یاد آتی ہے بے نظیر صاحبہ کی. یہ کوئی 1997 میں نواز شریف صاحب بھرپور میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آ چکے تھے، اور بے نظیر پہ ایک جو ہے پیپلز پارٹی پہ ایک عذاب نازل ہوا تھا، اور سارے معلوم کیا کیا اسکینڈل مشہور ہو رہے تھے. تو احتساب کمیشن بنا تھا. تو بے نظیر صاحب نے نواز شریف بیٹھے تو مجھے ایک چیز یاد ہے، اور سامنے مجھے نظر جو لائیو میں دیکھ رہا تھا، بے نظیر نے اشارہ کر کے نواز شریف صاحب کو کہا کہ قریب بیٹھے ہوتے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، لیڈر آف پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے ہے،
صرف ٹائم ہے کہ ابھی میں بھگتوں ہوئی اور آپ یہ فنڈ آپ کے پاس آئے گا. وہی 2001 کے اندر وہ نیب کا کمیشن نیب آرڈیننس بن گیا, احتساب کا کمیشن نیب آرڈیننس بن گیا اور اتنا سخت بنا, اور کا جو پہلا شکار ہوا وہ نواز شریف اینڈ کمپنی ہوئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم یہ جب سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی بھرپور طریقے سے سسٹم کے اندر ہے, ہم جب کوئی گورنمنٹ تبدیل کرتے ہیں تو ان کا رول دگنا ہو جاتا ہے. ہم بے نظیر کو ہٹاتے ہیں, نواز شریف کو لاتے ہیں, ان کا رول دگنا ہو جاتا ہے. پھر نواز شریف کو ہٹاتے ہیں, پھر اس سے عمران خان کو لاتے ہیں, رول ان کا دگنا ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کو لاتے ہیں, رول اس سے 4 گنا ہو جاتا ہے. انوار کاکڑ صاحب آتے ہیں, 100% ان کے پاس چلی جاتی ہے. اب ان کے پاس 110% جو ہے اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اب یہ صورتحال ہے, اس سے کوئی مفر ہے, کوئی انکاری ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی ملکی حقیقت ہے. لیکن اس میں ایک بتاؤں, اس سے زیادہ خوفناک بھیانک حالات میں نے ترکی میں دیکھے ہیں. ترکی کو یہ کہ جی ینگ ٹرکس نے یا فوج نے یہ بہت مشہور جنگیں جیت کے اور ترکی کو آزاد رکھا یا آزاد کروا لیا یا آزادی اسی قائم دائم رکھی, اور اس کے بعد پورا ملک ان کے استعمال میں رہا, ان کا آئین کیسا بن گیا. 100 سال بعد ایک بندہ آیا, اس کا نام تھا طیب اردوغان. اس نے 2002 میں اقتدار میں آئے, 3-4 سال کے اندر فوج سے کے نیگوشیٹ کر کے کنونس کر کے آئینی ترمیم کر کے ان کا کردار آئین سے پہلے بیر کیا, پھر ان کو قوانین کے لیے مارجنلائز کرتے پھر جب انہوں نے احتجاج بھی کیا تو ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی. لیکن اس کے لیے ایک بندہ چاہیے, قائد اعظم کے کیلیبر کا, اسی آنیسٹی کا, اردوغان کے کیلیبر کا, جو کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کر سکتے. یہ ہم جو ہے کہ عمران خان بدے کی بات کی رشید صافی صاحب, یہ بہت ہی آپ نے بدے کی بات کی. ہاں جی بتائیں. جی کر دوں, یہ جو عمران خان ہے, اب یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں مجھے ڈیل آفر, میں اسی میں سے کیسے ریلیونٹ ہے. اب آپ نے آپ نے باجوہ صاحب سے 3 ملاقاتیں کی, ان سے ڈیل مانگی. اب یہ تصوراتی ڈیل ان کو کہتے ہیں آفر نہیں ہوئی. اسی طرح جیسے تصوراتی سوال ہوا کہ اگر امریکہ نے انڈے مانگے, ایبسولوٹلی ناٹ, وہ ہیرو بن گئے. ڈیل مجھے نہیں, میں ڈیل قبول نہیں کروں گا. بھائی ڈیل کے لیے تو آپ منتیں کر رہے ہیں. آپ نے عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کیے, آپ نے مارچ 2023 میں کہا کہ میں ان کو فون کر رہا ہوں, میرا فون نہیں لے رہے. تو آپ کو جب بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, تو آپ کی جب امیدیں ہی آپ نے ان سے باندھ رکھی ہیں, اور پھر آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو سارے بندوں کو اسٹیبلشمنٹ سے ہی چاہیے, اور یہ سیاستدانوں کا اتنی کات ہے ساروں کا, اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں چاہیے. 110% اسٹیبلشمنٹ کا رول 110% ہو گیا ہے. یہ نیازی صاحب نے جو کیلکولیٹ کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم نے چھوڑ دیا, اب یہ ہم لڑائی لڑنا ہی نہیں چاہتے؟ سر دیکھیے, یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے, جو ایک پارٹی نے ایک انقلابی پارٹی کا روپ دھارنے کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, اتنے چیٹرنگ ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ہماری جو میموریز ہے وہ بہت شارٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, جی ایم سید کی اگر ہم بات کریں, ہم عبدالصمد خان اچھوئی کی بات کریں, ہم باچا خان کی بات کریں, تو بڑے لوگ تھے. اس کے بعد جو ہے ولی خان اور بزنجو کی بات کریں تو اس میں وہ لوگ تو اپنے کاز کے لیے ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. اب ابھی لاسٹ ویک کی بات تھی کہ جب خان صاحب کو جو ایک پیغام موصول ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ کی جگہ آپ کو کہیں اور پہ شفٹ کیا جائے, کوٹ لکھپت یا مچ جیل کی یاترا ہو, تو اس کے فوراً بعد جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب پھر ایس آئی ایف سی کے اجلاس پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ پھر 2 وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. وہ اس بات پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ مزمل اسلم نے جو عزلت میں کے پی کا بجٹ وفاق سے پہلے پیش کیا تھا اس کو بھی ریکنسیڈر کیا جاتا ہے. آج وہ یوم تقدیر کی جو ہے صوبائی چھٹی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی وہ جاری کر دیتے ہیں. وہ اچھے بچے بن جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ انقلابات جو جتنے بھی جو نئے دور میں رونما ہوئے ہیں
ان لیڈروں نے اور انقلاب کو لیڈ کرنے والے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب پہ بلا وجہ کوئی افتاد پڑے, ان کو جو ہے گرمیوں میں ان کے اے سی اتارا جائے یا ان کو مت جیل یا ہری پور جیل بھجوایا جائے, ہم یہ نہیں کہتے. لیکن اگر آپ نے باقی سیاستدانوں سے ہٹ کے رہنا ہے تو پھر آپ نے اپنے کردار اور اپنے جو سیاست کا ایک معیار سیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ میسیجیں بھجوائے, آپ آرمی سے بات کرنے کے لیے منتیں اور ترلے کریں, دوسرے دن پھر آپ موجودہ قیادت کو شیخ مجیب اور اس سے تشبیہات دینا شروع کر دیں اور جنرل یحییٰ کی جو ہے آپ کہانیاں نکالے. آپ حمود الرحمان کمیشن میں, ہم سب کو پتہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن میں جو ان کی رپورٹ تھی وہ تو سب سے پہلے پختونوں نے اور ان کے رہنما ولی خان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو پبلش کیا جائے. ان کے ساتھ کیا ہوا, اس کو جیل میں آپ لوگوں نے ڈالا تھا اور ان کو مدتوں تک ان کو پھر باہر آنے کی اجازت نہیں تھی, وہ غدار ٹھہرے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو حقائق ہے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو, ابتباد کمیشن کی جو رپورٹ ہو, صحافیوں پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے سینئر بیٹے ہیں مطلب اللہ جان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, عابد ویر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ اس کو چھوڑا. یہ تو شکر الحمدللہ ہماری بیچ موجود ہے اور ہمیں ان کی رہنمائی بھی نصیب ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کتنے آپ حیات اللہ شہید سے شروع ہو جائے تو شہادتوں کی اگر میں نام شہیدوں کا نام شروع کر دوں صرف صحافیوں میں, بلوچستان اور کے پی اور سندھ اور باقی پنجاب کے اس میں سلیم شہزاد سے کہانی شروع ہو جائے گی تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے, جو صحافت کا پیشہ ہے, جو سیاست کا پیشہ ہے, یہ قربانیاں مانگتی ہے اور یہ ثابت قدمی آپ سے چاہتی ہے. آپ ایک لائن پہ رہیں, آپ کہیں کہ نہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی لیول پہ بات نہیں کرنی, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جنہوں نے آپ پہ ووٹوں کی بارش کر دی اور وہ لوگ اب آپ کے لیے بندوق اٹھا کے وفاقی پر بھی چل دوڑے, یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے باقی ملک کو وہ امن و سکون سے رہے اور جو آپ کو اقتدار دلوانے میں یا آپ کو ریلیونٹ کرنے میں جس صوبے نے کردار ادا کیا ہے اب بھی آپ اس کو اشتعال دلا رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کے ذریعے آپ ان کو کبھی وفاق کو چڑھ دوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی وابدہ کو ٹیک اوور کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. آپ نے اگر کرنا ہے تو پورے ملک کے لیے کریں, ادروائز آپ بھی پھر زرداری ہے, آپ بھی پھر نواز شریف ہے, آپ بھی پھر شہباز شریف ہے, آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ متی اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی نو کہ آپ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ کچھ چیٹر زیادہ آ رہی ہے, لیکن میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ کا رول 110%, اس کے ساتھ یہ جوڈیشری کا جو ٹکراؤ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ تمام سینیٹرز بھی بہت بڑھ چڑھ کے بولے ہیں پچھلے دنوں میں, اور 2 کو تو شو کاز نوٹس ایشو ہو گئے کنٹیمپٹ کے. کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اگلا منظرنامہ, کس طرح سے ہوگا یہ معاملہ سیٹل؟ ثنا, ہم ججوں کے اور سیاستدانوں کے بارے میں تو بات کرتے ہی رہتے ہیں. مجھے تو حیرانی ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی بڑی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکیے کا رول ادا کرتی ہیں. وہ سارا سال یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے بیلنسڈ ہیں, وہ عمران خان کے حوالے سے بھی بیلنس بات کریں گے, نواز شریف کے حوالے سے بھی, زرداری صاحب کے حوالے سے بھی, مگر جب محاذ آرائی کا کوئی ماحول بنتا ہے تو ایک دم سے ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں جن کی چڑیا بڑی مشہور ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ عدلیہ کر رہی ہے وہ بغاوت کر رہی ہے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ بغاوت کر رہی ہے. اور پھر وہ یہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ساری دنیا میں خفیہ اداروں کو کبھی اس طرح کھلے عام نہیں بلایا جاتا. معلوم نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں. جب مرضی ہوتی ہے تو نوکری پکڑ لیتے ہیں کرکٹ بورڈ کی, جب مرضی ہوتی ہے کوئی اور جاب پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ صحافی تجزیہ کار بھی بن جاتے ہیں, اور پھر جب دھمکیاں لگاتے ہیں تو ان کا زور جو ہے وہ بیچارے سیاستدانوں کی چڑیا پہ ہی پڑتا ہے. اور اپنی جو چڑیا ہیں, بھائی کیا ایک سرکاری ملازم کو بلا لیا عدلیہ نے, کوئی آسمان گر گیا؟ آپ جو ہیں بیٹھ کے ادھر دھمکیاں لگا رہے ہیں عدلیہ کو کہ پتہ نہیں طوفان آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک دوسرے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس اور آرمی چیف کے بیچ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی مخلوق ہیں, کس سیارے پہ رہتے ہیں کہ ایک طرف آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان کے مشورے دیکھیں
کہ جناب چیف جسٹس اور آرمی چیف میں مذاکرات ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں, اور جب بھی مشکل وقت آیا آئینی اداروں کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر, سیاسی جماعتوں کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر, تو ان لوگوں نے فوری طور پہ جو ہے اپنی چپلیں اتار کے جو ہے وہ کالے بوٹ پہن لیے انہوں نے. تو یہ اس قسم کی جو کالی بیڑیں ہماری صفوں میں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اب وقت آ گیا کہ ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے, اور یہ لوگ ہمیشہ میڈیا کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو دیکھیں اب کل کیا ہوتا ہے اور کل ان کے تجزیے کیا ہوتے ہیں. مگر مجھے افسوس ہے نہیں, آئی ہوپ کہ آپ میری بات ہی کریں. میں نے بھی مجھے سیاستدانوں پہ بھی کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی, لیکن یہاں پر پاکستانی سیاست میں اٹس دی آرٹ آف امپاسبلٹی. امپاسبل کو پاسبل کرنا, یعنی کہ مشن امپاسبل کو اچیو کرنا ہی پاکستان کی سیاست ہے. اور اس میں اسکرپٹ پرانی ہے, کردار نئے ہیں, رول پرانے ہیں, کوئی نئے رول اپنا رہا ہے, کوئی پرانے رول اپنا رہا ہے, لیکن ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ کر نہیں کام کر رہا. اس لیے آپ پلیز اس پر فوکس کیجئے, عوام کو سرو کیجئے, کیونکہ وہی سیاستدان ہوتا ہے جو آپ جس کے ووٹ لے کے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز پروگرام. وی ول سی یو ٹمارو.